ساتھ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کریں تو فوری سبسکرائب کر لیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے، تازہ ترین تبصروں کے لیے دیکھتے رہیں ایک جیتی خبرنامہ، میزبان رؤوف اعظمی کے ساتھ۔ ناظرین، بے باک، بے خوف، بے لاگ، آپ کی آواز، ایک جیتی خبرنامہ۔ 29 ایام بعد پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ۔ ناظرین، ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مسلسل 29 دن تک کے استحکام کے بعد بدھ کے روز اضافہ ہوا ہے۔ پیٹرول کی قیمتوں میں بتدریج اضافے سے لوگ پریشان ہیں۔ اسی طرح بازار میں غذائی اجناس کی قیمتوں میں بھی بے حد اضافہ ہو گیا ہے۔ ناظرین، مودی اور شاہ نے جے رام ٹھاکرے کو سالگرہ کی مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے بدھ کو ہماچل پردیش کے وزیر اعلیٰ رام ٹھاکر کو سالگرہ کی مبارکباد دی اور ان کی صحت اور لمبی عمر کی دعا کی۔ ناظرین، کورونا وبا کورونا وائرس کی نئی شکل 41 ممالک میں پائی گئی، WHO کا دعویٰ۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO نے کہا کہ برطانیہ میں پائی جانے والی کورونا وائرس کی اثر نو شکل 41 ممالک میں پائی گئی ہے۔ اسی طرح ناظرین، ہانگ کانگ میں کئی اپوزیشن لیڈر گرفتار۔ ہانگ کانگ میں قومی سلامتی قانون کی خلاف ورزی کے شبے میں کئی سابق قانون کے ماہرین اور اپوزیشن رہنماؤں کو بدھ کی صبح گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ناظرین، دنیا کے طاقتور ملک امریکہ میں کورونا وائرس سے 2.10 کروڑ سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ امریکہ میں عالمی کورونا وائرس کووڈ-19 میں مبتلا متاثرین کی تعداد 2,10,36,174 ہو گئی ہے اور انفیکشن سے اب تک 3.57 لاکھ سے زیادہ افراد کی موت ہو چکی ہے۔ امریکہ میں یہ وبا خطرناک شکل لے چکی ہے اور امریکہ کے کئی صوبوں میں برطانیہ میں تلاش پائی گئی وائرس کی نئی شکل کے معاملے سامنے آئے ہیں۔ کورونا وائرس کا یہ نیا اسٹرین 70% زیادہ انفیکشن سے بھرپور ہے۔ امریکہ کی جان ہاپکنس یونیورسٹی کے سائنس اور انجینئرنگ مرکز CSSE کی جانب سے جاری کیے گئے تازہ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں پچھلے 24 گھنٹوں میں کورونا کے 3,936 مریضوں کی موت ہونے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 3,57,067 تک پہنچ گئی ہے۔ امریکہ کا نیو یارک، ٹیکساس اور کیلیفورنیا صوبے کورونا سے سب سے زیادہ بری طرح متاثر ہیں۔ اکیلے نیو یارک میں کورونا کے انفیکشن کی وجہ سے 38,773 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ ٹیکساس میں اب تک 28,795 لوگوں کی وبا کی وجہ سے لقمہ اجل ہو چکے ہیں۔ کیلیفورنیا میں کووڈ-19 سے اب تک 27,281 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ فلوریڈا میں کووڈ-19 سے 22,188 لوگوں کی جان جا چکی ہے۔ اس کے علاوہ نیو جرسی میں 19,382، ایلینائس میں 18,562، پینسلوانیا میں 16,580، میشیگن میں 13,608 اور میساچوسیٹس میں 12,774 لوگوں کی کورونا سے موت واقع ہوئی ہے۔ واضح رہے کہ ملک میں فائزر اور ماڈرنا کی کورونا ویکسین کی منظوری ملنے کے بعد ٹیکہ کاری کی مہم بھی بڑے پیمانے پر شروع ہو چکی ہے۔ ناظرین، عالمی وبا کووڈ-19 2 ماہ دسمبر 2019 چین کے ووہان شہر سے نکلا ہے، ساری دنیا میں قہر برپا کر چکا ہے، ساری دنیا لاک ڈاؤن ہو چکی ہے۔ وہیں پر محققین اس وبا کے علاج و معالجے کے لیے ویکسین تیار کر چکے ہیں اور کئی ملکوں میں ویکسین کی ٹیکہ اندوزی کی جا رہی ہے۔ ہندوستان جو 135 کروڑ آبادی والا ملک ہے، یہاں پر بھی کورونا ویکسین کی ٹیکہ اندوزی کی شروعات ہو چکی ہے۔ ناظرین، عالمی ادارہ صحت کے ماہرین ٹیم کو چین میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملی۔ حیرت کی بات ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ٹیڈروس ایڈنوم گیبریس نے کہا ہے کہ ماہرین کی بین الاقوامی ٹیم کے ممبروں کو کورونا وائرس کووڈ-19 کی ابتدائی مطالعے کے لیے چین میں داخل ہونے کے لیے حتمی منظوری نہیں ملی ہے۔ مسٹر ٹیڈروس نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ آج ہمیں معلوم ہوا کہ چینی حکام نے ابھی تک ٹیم کو چین کے دورے کی حتمی اجازت نہیں دی ہے۔ مجھے اس
خبر سے بہت مایوسی ہوئی ہے کہ 2 ممبران نے اپنا سفر شروع کر دیا تھا اور دیگر کو آخری لمحے تک اجازت نہیں ملی۔ ناظرین، امریکہ میں 8 چینی ایپ پر لگی پابندی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قومی سلامتی کے پیش نظر چین کے 8 موبائل ایپس پر پابندی لگانے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری ایک پریس ریلیز کے مطابق ممنوع ایپس میں ایلیپے، کیم اسکینر، کیو کیو والیٹ، شیراٹ، ٹینس نیٹ، کیو کیو ویمیٹ پے اور وی پی ایپ آفس شامل ہیں۔ ریلیز میں کہا گیا کہ ان ایپس کے ذریعے امریکی شہریوں سے انفرادی معلومات کی جا رہی ہے جیسے چینی حکومت کے ذریعے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ راجستھان کے سورت گڑھ میں MiG 21 طیارہ حادثے کا شکار ہو چکا ہے۔ راجستھان کے سورت گڑھ میں منگل کو ہندوستانی فضائیہ کا ایک MiG طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا ہے۔ فضائیہ کے ترجمان نے آج یہ بات بتائی ہے۔ خلیجی ممالک کے درمیان تعلقات مضبوط ہونے سے سینکڑوں خاندانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ناظرین، امیر کویت شیخ نواف الاحمد کی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے استقبال کیا ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے قطر کے ساتھ فضائی، زمینی اور بحری سرحدیں دوبارہ کھولنے کے اعلان کی خبر سامنے آنے کے بعد خلیجی خطے کے صارفین سوشل میڈیا پر خوشی کا اظہار کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین، منگل کو سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے الاعلیٰ میں GCC سربراہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا تھا کہ قطر کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کے معاہدے میں خلیجی عرب اور مسلم اقوام کی سلامتی کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ ناظرین، اس سے قبل امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی GCC سربراہ کانفرنس میں شرکت کے لیے الاعلیٰ پہنچے تو ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ان کا استقبال کیا تھا۔ سعودی عرب اور قطر کے درمیان سرحدیں کھولنے اور سفری سہولیات کی بحالی ان سینکڑوں خاندانوں کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہیں جو ایک دوسرے سے الگ رہ رہے تھے۔ سوشل میڈیا پر جاری ہونے والے ویڈیوز میں مرد، خواتین اور بچوں کو اس بحران کے خاتمے پر خوشی سے ناچتے دیکھا جا سکتا ہے۔ کئی صارفین کا کہنا ہے کہ وہ مستقبل قریب میں سرحد کے پار اپنے پیاروں کے ساتھ ملاقات کے منتظر ہیں۔ ایک ویڈیو میں قطری نوجوان اپنے والد سے فون پر بات کرنے کے بعد خوشی سے قہقہے لگاتے ہوئے چھلانگیں مارتا نظر آ رہا تھا اور اس کے چہرے پر خوشی کے آنسو بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ نوجوان نے اپنے والد سے فون پر کہا کہ اب چلیے، جس پر اس کے والد نے جواب دیا کہ جلد تیار ہو جاؤ میرے بیٹے۔ ناظرین، 22 سالہ سعودی خاتون سارہ عبدالحکیم عبداللہ، جن کی شادی اپنے قطری شوہر سے 2018 عیسوی میں ہوئی تھی، اب وہ آزادہ مملکت کا سفر کر سکتی ہیں۔ انہوں نے عرب نیوز کو بتایا کہ مجھے میرے شوہر نے رات گئے سرحدیں دوبارہ کھولنے کی خبر کے ساتھ جگایا۔ میرے پاس اپنے جذبات کے اظہار کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ سارہ نے بتایا کہ شادی کے بعد اپنے والدین سے نہ مل سکنے کا دکھ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جب وہ حاملہ ہوئی تو اپنے والدین سے دور ہونے کا دکھ انہیں زیادہ شدت سے محسوس ہوتا تھا۔ سارہ کہتی ہے کہ شادی کے بعد شروع کے چند مہینے گزارنا تو الگ بات، لیکن ایسے وقت میں جب آپ کو اپنی والدہ کی سب سے زیادہ ضرورت ہو اور وہ موجود نہ ہو تو یہ سب سے زیادہ مشکل وقت تھا، لیکن اب یہ پرانی بات ہو چکی ہے۔ اچھا وقت جلد آنے والا ہے۔ ناظرین، سعودی عرب تیل پیداوار میں رضاکارانہ کمی کرے گا۔ سعودی وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے فروری اور مارچ کے دوران جذبہ خیر سگالی کے طور پر یومیہ تیل پیداوار میں کمی کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی طرف سے تیل منڈیوں کے استحکام کے لیے نیک نیتی کے اظہار کے طور پر کیا گیا ہے۔ سعودی وزیر توانائی نے اوپیک پلس اجلاس کو بتایا کہ مملکت فروری اور مارچ میں رضاکارانہ طور پر یومیہ 1 ملین بیرل کی کمی کرے گا۔ یہ کمی اس اتفاق رائے کے علاوہ ہے جس پر اتفاق ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم مارکیٹ اور انڈسٹریز کو سپورٹ کریں گے۔ ہم اس انڈسٹری کے
سرپرست ہے۔ آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ کوئی چھوٹا سمجھوتا نہیں ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق اوپیک پلس میں شامل ممالک نے روس اور قازقستان کو فروری اور مارچ کے دوران تیل پیداوار میں یومیہ 75,000 بیرل اضافے کی اجازت دی ہے۔ اوپیک پلس گروپ نے طے کیا ہے کہ وزرائے پیٹرولیم کا آئندہ اجلاس 3 فروری کو محدود پیمانے پر ہوگا، جبکہ وسیع بنیاد اجلاس 4 مارچ 2021 کو منعقد کیا جائے گا۔ اوپیک پلس میں شامل ممالک نے کوٹے کی پابندی نہ کرنے والے ملکوں سے کہا ہے کہ وہ 15 جنوری تک تلافی اسکیمیں پیش کریں۔ اوپیک پلس معاہدے کے تحت روس کو تیل پیداوار میں یومیہ 65,000 بیرل اور قازقستان کو 10,000 بیرل پیداوار بڑھانے کی اجازت دی گئی ہے۔ دونوں ملکوں کو یہ اجازت فروری اور مارچ کے لیے دی گئی ہے۔ اوپیک کے رکن 13 ممالک اور روس کے زیر قیادت 10 اتحادی ممالک پر مشتمل اوپیک پلس گروپ نے تیل منڈی میں بے یقینی کی صورتحال کے پیش نظر درمیانی حل طے کرنے کی مہم چلائی ہے۔ بعض ممالک موجودہ پیداواری کوٹے کی پابندی پر زور دے رہے ہیں، جبکہ دیگر یومیہ 5 لاکھ بیرل اضافے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ سعودی عرب کے ولی عہد نے امیر قطر کو الاعلیٰ کی سیر کرائی۔ ناظرین، شہزادہ محمد بن سلمان اپنے مہمان کو مدائن صالح لے گئے۔ سعودی ولی عہد نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان نے امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کو کار سے الاعلیٰ کی سیر کرائی ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے امیر قطر کو اپنی کار سے الاعلیٰ کی سیر کرانے والے تصاویر اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہیں۔ اس پر پسندیدگی کا اظہار اور ایسے دونوں برادر ملکوں کے درمیان مصالحت کی روشن علامت قرار دیا جا رہا ہے۔ ناظرین، سعودی خبر رساں ادارے اور دیگر ذرائع کے مطابق سعودی ولی عہد الاعلیٰ میں خلیجی سربراہ اجلاس کے اختتام کے بعد امیر قطر کو اپنی کار میں لے کر الاعلیٰ کی سیر کے لیے نکل پڑے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق شہزادہ محمد بن سلمان اپنے مہمان کو مدائن صالح لے گئے۔ اس کا پتہ تصویر میں نظر آنے والے بورڈ سے ہوا ہے۔ گاڑی اسلب پہاڑ کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ اسلب پہاڑ مدائن صالح کے شمال مشرق میں واقع ہے۔ اس کے اطراف کھلا میدان ہے۔ یہاں جانے کے لیے تنگ راستہ ہے جسے مقامی باشندے السیخ کہتے ہیں۔ ناظرین، یہاں چٹان کو تراش کر ایک بڑا کھلا ہال بنایا گیا ہے جسے ایوان خاص کہا جاتا ہے۔ یہ 2 ستونوں میں گھرا ہوا ہے۔ اندرونی 3 دیواروں پر سنگی نشستیں بنی ہوئی ہیں۔ چٹان میں تراشا ہوا کمرہ ہمیشہ معتدل آب و ہوا سے معمور رہتا ہے۔ چونکہ اس کا بیرونی حصہ شمال کی طرف واقع ہے، اس وجہ سے اس کمرے میں کبھی سورج کی کرنیں نہیں پڑتی۔ یہاں آنے والے خود کو پرسکون محسوس کرتے ہیں۔ سیاح جبل اسلب پر چڑھ کر مدائن صالح کا دلکش منظر ضرور دیکھتے ہیں۔ الاعلیٰ اعلامیہ خلیجی اور عرب اتحاد کو مستحکم کرے گا۔ ناظرین، اعلامیہ تاریخی کامیابی اور پائیدار اتحاد و یکجہتی کے معاہدے پر مشتمل ہے۔ امیر کویت شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح نے کہا ہے کہ الاعلیٰ اعلامیہ خلیجی اور عرب اتحاد و اتفاق کے استحکام کا باعث بنے گا۔ اعلامیہ تاریخی کامیابی اور پائیدار اتحاد و یکجہتی کے معاہدے پر مشتمل ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق امیر کویت نے 41ویں خلیجی سربراہ اجلاس میں شرکت کے بعد مملکت سے روانگی کے بعد شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے نام پیغام بھیجا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ خلیجی سربراہ اجلاس کو سلطان قابوس اور شیخ سبا سے منسوب کرنے پر آپ کے شکر گزار ہیں۔ آپ نے ایسا کر کے روایتی وفاداری کا مظاہرہ کیا ہے۔ امیر کویت کا کہنا تھا کہ الاعلیٰ اعلامیہ خلیجی اور عرب ملکوں کا کارنامہ ہے۔ اس سے خلیجی اور عرب ملکوں میں اتحاد و اتفاق مضبوط ہوگا۔ امیر کویت سربراہ اجلاس کے تعمیری فیصلوں سے خلیجی تعاون کونسل کا کارروائی مستحکم ہوگا اور آگے بڑھے گا۔ اجلاس کے فیصلوں سے خلیجی ممالک اور ان کے عوام کے اہداف اور
آرزویں پوری ہوں گی۔ بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ نے کہا ہے کہ الاعلیٰ سربراہ کانفرنس کو کامیاب بنانے کی راہ میں حائل تمام دشواریاں دور کرنے پر سعودی عرب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، شاہ بحرین نے کہا کہ خلیجی جد و جہد کے کارواں کو نئی جہد دینے میں سعودی عرب کا کردار قائدانہ رہا ہے، اسے ہم قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ناظرین، شاہ بحرین نے 41ویں خلیجی سربراہ اجلاس کے کامیابی پر شاہ سلمان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ ان کی کاوشوں کی بدولت مشترکہ خلیجی جد و جہد اور باہمی تعاون مضبوط ہوگا۔ ناظرین، متحدہ عرب امارات کے نائب صدر شیخ محمد بن راشد نے کہا کہ الاعلیٰ تاریخی سربراہ اجلاس نے خلیجی عوام کے مفاد کے لیے اخوت اور بھائی چارہ تعاون کا جذبہ گہرا کیا ہے۔ سربراہ اجلاس نے مثبت انداز میں خلیجی اور عرب اتحاد استوار کیا، یکجہتی کے پیغام کو عام کیا۔ اس کا صحرا شاہ سلمان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے سر جاتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے خبر رساں ادارے وام کے مطابق شیخ محمد بن راشد نے کہا کہ ہمارے اطراف میں ہونے والی تبدیلیوں اور درپیش چیلنجوں کا تقاضا ہے کہ ہم سب اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کریں، مسیحی قانون میں ایک دوسرے کے دست و بازو بنے۔ شیخ محمد بن راشد نے امارات کے بانی شیخ زائد کے یاد تازہ کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے پہلے خلیجی سربراہ اجلاس کی ضیافت 1981 عیسوی میں ابوظہبی میں کی تھی۔ آج یہ کارواں مضبوط ہو رہا ہے، اخوت کے رشتے پختہ ہو رہے ہیں اور ہمارے عوام کے مفاد کی خاطر تعاون کا جذبہ نئی شکل میں ابھر رہا ہے۔ مصری دفتر خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مصر نے الاعلیٰ اعلامیہ پر اس جذبے سے دستخط کیے ہیں کہ مصر 4 عرب ملکوں کے درمیان اتحاد و اتفاق کا ہمیشہ خواہاں رہا ہے۔ مصر، سعودی عرب، بحرین اور متحدہ عرب امارات برادر عرب ملکوں کے درمیان ہر طرح کی رنجشوں کو دور کرنے اور اتحاد و اتفاق کے علمبردار تھے اور رہیں گے۔ مصر اور اس کے اتحادی خطے کو درپیش چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مشترکہ عرب جدوجہد کے استحکام کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ بیان میں مصر نے قطر کے ساتھ عرب ملکوں کی مصالحت کرانے والے تمام فریقوں خصوصاً کویت کے لیے قدر و منزلت کا اظہار کیا ہے۔ ہوائی جہاز کی ایک ٹکٹ کی قیمت پر 2 ٹکٹ، اتحاد ایئر لائنز کی رعایتی پیشکش۔ ناظرین، متحدہ عرب امارات کی قومی فضائی کمپنی الاتحاد نے نئے سال کی آمد پر اندرون ملک کے مسافروں کو ایک ٹکٹ کی قیمت میں 2 ٹکٹ جاری کرنے کی پیشکش کی ہے۔ الامارات الیوم کے مطابق الاتحاد دنیا کی واحد فضائی کمپنی ہے جس نے تمام مسافروں پر یہ پابندی لگائی ہے کہ ان کا سفر سے قبل اور ابوظہبی پہنچنے پر انہیں PCR ٹیسٹ کا سرٹیفکیٹ پیش کرنا ہوگا۔ الاتحاد کی پیشکش سے سیاح فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ علاوہ ویک اینڈ پر کسی نئے شہر کی سیاحت کے شائقین بھی 15 جون 2021 عیسوی تک رعایتی پیشکش سے استفادہ کر سکیں گے۔ ابوظہبی سے استنبول کا ٹکٹ 1790 درہم، ڈبلن کا 3830 درہم، ٹورنٹو 5790 درہم میں مہیا ہے۔ ایک ٹکٹ کی قیمت پر دیگر 2 ٹکٹ حاصل کرنے کی پیشکش اکنامی اور بزنس کلاس سب کے لیے ہے۔ ابوظہبی سے مالدیپ کے لیے بزنس کلاس کا ٹکٹ 8750 درہم اور استنبول کا ٹکٹ 10370 درہم میں دستیاب ہے۔ الاتحاد کی اس پیشکش پر منگل 5 جنوری 2021 سے عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ پیشکش بدھ 13 جنوری کو ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، لبنان میں جمعرات سے 3 ہفتے کے لیے لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ شام 6 بجے سے صبح 5 بجے تک کرفیو رہے گا۔ ناظرین، لبنان نے کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے 3 ہفتے کے لیے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے جو جمعرات 7 جنوری سے 1 فروری تک پورے ملک میں لگایا جائے گا۔ عرب نیوز کے مطابق لبنانی وزیر صحت حماد حسن نے کہا ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران شام 6 بجے سے صبح 5 بجے تک کرفیو رہے گا۔ وزارتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد میڈیا کو بریفنگ میں حماد حسن نے کہا کہ یہ بات واضح ہے کہ یہ وبائی چیلنج اس مرحلے تک پہنچ گیا ہے جس سے شہریوں کی زندگیوں کو سنگین خطرات ہیں اور اسپتال
بیڈ فراہم کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق لبنان میں لاک ڈاؤن کے دوران ریستوران بند رہیں گے، تاہم ہوم ڈیلیوری سروس جاری رہے گی۔ لبنان کے سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن سے کارخانے، وزارتوں کے دفاتر، پریس، بینک اور سرکاری ادارے مستثنی ہوں گے۔ علاوہ ازیں طبی عملے، ذرائع ابلاغ کے کارکن اور فوجیوں پر بھی یہ پابندی لاگو نہیں ہوگی۔ کارخانوں میں 30%، وزارتوں میں 25%، پریس میں 30%، بینکوں میں 20% اور سرکاری اداروں میں 25% تک عملہ ڈیوٹی پر ہوگا۔ یاد رہے کہ لبنان میں کورونا وائرس کے کیسز بڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ روز 2870 نئے مثبت مریض درج ہوئے تھے۔ پارٹی حکومت کسانوں کو تحریک کو بھٹکانا چاہتی ہے۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ اور سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے آج کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت کسان تنظیموں کے ساتھ بے نتیجہ گفتگو کرتے ہوئے یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ وہ کسانوں کے ساتھ ہے، لیکن وہ کسانوں کا مذاق اڑاتے ہوئے مرکزی حکومت کسانوں کی تحریک کو بھٹکانا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر دفعہ نصف یوم گزرنے کے بعد میٹنگ کے انعقاد سے ہی اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت آدھے من سے نصف وقت میں کام کر کے اس تحریک کو بے راہ کرنا چاہتی ہے، مگر کسانوں کا حوصلہ ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ وہ سیاہ قوانین کے واپسی تک اس احتجاج کو جاری رکھنے کا عزم کیے ہوئے ہیں۔